فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ 18ویں تراویح مکمل ہوئی اور اللہ کی توفیق سے 17واں پارہ مکمل ہوا، جس میں 2 سورتیں پڑھی گئی، ایک سورۃ الانبیاء اور دوسری سورۃ الحج۔ ان دونوں سورتوں میں بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ چند نصیحتوں کا میں آپ کے سامنے خلاصہ کروں گا۔ پہلی جو سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء، یعنی نبیوں والی سورت، چونکہ اس سورت میں بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الانبیاء۔ علامہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کا ایک نام سورۃ الذکر ہے۔ سورۃ الانبیاء کا ایک نام کیا ہے؟ سورۃ الذکر، کیونکہ اس سورت میں لفظ ذکر 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اس لیے علامہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورۃ الذکر ہے۔ اور ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھنا، نصیحت حاصل کرنا۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو، دنیا اور آخرت کی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے تو انبیاء علیہم السلام کے قصوں سے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ انسان نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہ اگر کوئی انسان اپنی دنیا اور آخرت کو بگاڑنا چاہتا ہے تو اس دور کے جو اعراض کرنے والے تھے، منہ موڑنے والے تھے، ان کو دیکھ کر، ان کی باتوں کو سن کر، انہیں پڑھ کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت میں، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے حساب کا وقت کیا ہے؟ قریب آ چکا ہے۔ حساب کا وقت سے مراد کیا ہے؟ حساب کے وقت سے 3 مراد مفسرین اکرام بتلاتے ہیں۔ ایک، حساب کا وقت روز جزا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ دوسرا، جس دن انسان کی موت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی موت کے ساتھ ہی سارے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ منقطع ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا، جب انسان بے انتہا گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین بطور عذاب اس پر پکڑ اور گرفت کرتا ہے، تو یہ وقت بھی کیا ہے؟ حساب کا وقت ہے۔ تو گویا کہ قیامت کا دن، انسان کی موت کا وقت، اور انسان بہت زیادہ گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد جب اللہ کی پکڑ آئے تو یہ کیا ہے؟ حساب کا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ انسان منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے 3 شبہات یا 3 اعتراضات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا، اس کا ذکر کیا ہے۔ پہلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شبہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں نبی بنایا؟ تو شبہ یہ ہے، اعتراض یہ ہے کہ یہ بشر نہیں ہونا چاہیے، انسان نہیں ہونا چاہیے، پہلا۔ دوسرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتے ہیں وہ جادوئی کلام ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے دیگر نبیوں کی طرح معجزات کیوں نہیں لائے؟ اللہ رب العالمین نے ان تینوں اعتراض کا یا تینوں شبہات کا اللہ رب العالمین نے چند آیتوں میں جواب دیا ہے۔
اگر آپ پڑھیں گے آیت نمبر 5 سے اگلے چند آیتوں میں تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب یہاں پر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو لوگ بہت سارے معبودوں کو عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے معبود ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کا رد کیا ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر آسمانوں اور زمین میں بہت سے معبود ہوتے اللہ کے علاوہ تو آسمان اور زمین یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے، یعنی آسمان اور زمین اپنی جگہ پر قائم نہ رہتی۔ اللہ رب العالمین پاک ہے جو عرش کا رب ہے ان چیزوں سے جو لوگ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ اگر ایک اللہ کے علاوہ آسمانوں اور زمین کے بہت سے معبود ہوتے ہیں، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ 3 معبود ہیں، کوئی 2 کا عقیدہ رکھتے ہیں، غیر مسلم کروڑوں کی معبود بلکہ کروڑوں کو معبود بناتے ہیں، بلکہ ہر کنکر شنکر اسے نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ایک کے علاوہ بہت سے معبود ہوتے تو دنیا کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوا ہو۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے سب کچھ چلتے ہیں، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن۔ اس طریقے سے اگر بہت سارے معبود ہوتے تو ایک معبود کیا کہتا کہ نہیں، میں آج رات کو 12 گھنٹہ کے بجائے 20 گھنٹہ کروں گا، دن کو 12 گھنٹہ کے بجائے 20 گھنٹہ کر دوں گا۔ اس طرح کبھی نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے جو پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ایک ہی ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتا۔ ایک ملک کا پی ایم ایک ہی ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں ایک پی ایم کو ثابت کرنے کے لیے کتنے مرڈر کیے جاتے ہیں، کتنے قتل کیے جاتے ہیں۔ تو ایک ملک کا یہ حال ہے تو پوری دنیا کا کیا حال ہوتا اگر ایک کے علاوہ بہت سے ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے اسے رد کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو بتایا، اور آسمان اور زمین کی تخلیق کو آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ کیا کافروں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اکٹھا پیدا کیا؟ کانتا رتقا، لفظ رتق ملے ہوئے تھے، یعنی آسمان اور زمین کیا تھے؟ جس وقت اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو اس وقت آسمان اس طریقے سے نہیں پیدا کیا جب ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ آسمان اور زمین دونوں کیا تھے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ملے ہوئے تھے۔ ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ کر دیا، آسمان کو بھی الگ کیا اور زمین کو بھی الگ کیا۔ اس آیت کی تصدیق 1965 میں 2 سائنٹسٹ نے کیا کہ یقیناً آسمان اور زمین کیا تھے؟ پہلے ملے ہوئے تھے، اس کے بعد جو ہے بگ بینگ کے نام سے ایک دھماکہ، زوردار دھماکہ ہوا اور پھر آسمان اوپر چلا گیا، زمین نیچے رہ گئی۔ اللہ رب لیکن اس نظریے کی انہوں نے تصدیق کی ہے، 2 سائنٹسٹ نے اس نظریے کی تصدیق کی ہے، مگر یہ کیسے ہوا، اس کے پیچھے کون سی طاقت تھی، اس کے بارے میں انہوں نے تصدیق نہیں کی۔ تو در حقیقت اللہ رب العالمین نے کیا اور اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی طاقت تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین جب بھی کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کن کہتا ہے ہو جا فیکون، تو ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 34 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر کیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے، ایک عقیدہ کا مسئلہ ہے، پردہ کر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس عقیدہ کو رد کیا اور کہا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔
کسی بشر کو ہم نے ہمیشگی کی زندگی نہیں دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات ہو جائے تو وہ ہمیشہ زندہ رہیں، بلکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام والد تھے اور سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے، باپ بیٹے کا واقعہ کو بیان کیا ہے، اور اس میں ایک فہم اور ایک فیصلے کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 34 اور 35 میں وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ داؤد اور سلیمان دونوں کو ہم نے نبوت سے نوازا۔ ان دونوں نے جب ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کیا، جبکہ قوم کے بکریوں نے کھیتی کو چر لیا تھا، تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو زیادہ فہم اور زیادہ سمجھ والا فیصلہ عطا کیا۔ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی نے فصل لگائی تھی اور ایک آدمی کی چند بکریوں نے آ کر اس کی فصل کو چر لیا، ختم کر دیا۔ اب داؤد علیہ السلام اس دور کے نبی تھے، داؤد علیہ السلام کی عدالت میں فیصلہ کرنے کے لیے دونوں آ گئے۔ رات کا وقت تھا۔ شریعت کے اندر کیا ہے، فصل کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دن کے وقت اگر جانور کسی کی فصل کو نقصان پہنچائے تو اس کا ذمہ دار جانور والا نہیں ہے، شریعت کا یہ مسئلہ ہے، بلکہ اس کا ذمہ دار کون ہے، فصل والا ہے۔ دن میں اگر نقصان پہنچائے، رات میں اگر نقصان پہنچائے تو اس کا ذمہ دار جانور والا ہے، فصل والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اور اس دور میں بھی، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بھی، جو چند بکریوں نے کسی کی فصل کو نقصان پہنچایا تھا تو رات کا وقت تھا۔ بہرحال داؤد علیہ السلام کی عدالت میں آئے، کیونکہ حکمراں بھی تھے، وہ آ کر کے انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جس کی فصل تھی، کہا کہ تم ان کی بکریوں کو لے کر چلے جاؤ، کیونکہ ان کی بکریوں نے تمہاری فصل کو نقصان پہنچایا ہے، لہذا آج سے تم ان کے بکریوں کے مالک ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا، بلکہ فیصلہ ایسا ہونا چاہیے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں بتایا کہ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو صحیح فہم عطا کیا۔ فیصلہ یہ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہ بکری کو تم لے جاؤ، اے فصل والے، تم بکری کو اس وقت تک لے جاؤ جب تک کہ، اچھا فصل والے کیا کرے، بکری کو لے جائیں اور تم کیا کرو، دودھ وغیرہ پیو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس کھیتی کو، فصل کو بکری والے کو دے دو، اور یہ کیا کرے، کاشتکاری کرے، اور اس وقت تک کاشتکاری کرے، اس حال تک پہنچا دے جس حال میں بکریوں نے چرایا تھا، اور جب فصل اس حالت میں پہنچ جائے تو اس وقت فصل والے کو فصل دے دینا اور تم بکریاں لے کر چلے جانا۔ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس فیصلے میں دونوں کا نقصان نہیں تھا، جبکہ پہلے والا فیصلہ میں فصل والوں کا کیا تھا، فائدہ تھا، اور جانور والوں کا نقصان تھا، اس لیے کہ کہا کہ تم آج سے بکریوں کا مالک ہو گئے۔ بہرحال تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زیادہ احسن طریقے سے فیصلہ کی سمجھ اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ اور مسند احمد کی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اور ایک مرتبہ اس طریقے سے سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ دو عورتوں کے دو بچے تھے، ایک بچہ کو ایک بھیڑیا نے کھا لیا، تو اب دونوں عورت کہنے لگی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ ایک بیٹا کو بھیڑیا نے اٹھا لے گیا، کھا لیا، تو دونوں عورت کیا کہنے لگی کہ یہ جو بیٹا یہ میرا ہے۔ اب اس وقت ڈی این اے کا دور نہیں تھا کہ ٹیسٹ کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا کس کا بیٹا تھا۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں آئے
تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ دیا کہ یہ بیٹا بڑی کا ہے، یعنی بڑی جو عورت ہے ان میں سے اس عورت کے حق میں فیصلہ داؤد علیہ السلام نے کہہ دیا۔ جب وہاں سے عدالت سے نکل کر کے آئے تو سلیمان علیہ السلام باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیسے فیصلہ ہوا؟ کہا کہ ایسا ہے۔ کہا ایک کام کرو، ایک چاقو لے کر آؤ، مسند احمد کی روایت ہے، ایک چاقو لاؤ اور میں کیا کروں گا، اس بیٹے کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہوں اور دونوں کو دے دیتا ہوں۔ تو اس میں سے جو چھوٹی کم عمر کی عورت تھی اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام آپ پر اللہ رحم کرے، آپ ایسا نہ کریں بلکہ بیٹا آپ بڑی عورت کو دے دیں۔ سلیمان علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بیٹا در حقیقت بڑی عورت کا نہیں بلکہ چھوٹی عورت کا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے اس چھوٹی عورت کو بیٹا دے دیا۔ تو یہ 2 کم سے کم فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے خلاف فیصلہ تھا اور زیادہ احسن اور بہتر فیصلہ تھا۔ ایک کا قرآن کے اندر ذکر ہے اور دوسرا حدیث کے اندر ذکر ہے۔ اور بہت ساری نصیحتیں سورۃ الانبیاء کے اندر ہے۔ سورۃ الحج، سورۃ الحج کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سورۃ الحج کو 2 سجدوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ ابھی آپ نے 5ویں رکعت میں اور 8ویں رکعت میں سجدہ کیا نا، 5ویں رکعت میں اور 8ویں رکعت میں، تو یہ کس صورت میں سجدہ تھا؟ سورۃ الحج میں۔ تو اس صورت کی جہاں فضیلت ہے ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ 2 سجدہ اس صورت کے اندر ہے اور دیگر صورتوں سے اس کی یہ فضیلت دی گئی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے سجدہ کی آیتوں میں تو شیطان کو بڑا ملال ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور شیطان اس وقت افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی وہ سجدہ ہے جس سجدہ کو میں نے انجام نہیں دیا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ اور جب اللہ نے بندوں کو، انسان کو سجدہ کا حکم دیا تو انسان نے سجدہ کیا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کا مہمان بن گیا۔ یہ بڑا افسوس ہوتا ہے جب انسان کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے۔ حالانکہ اس وقت تو شیطان کو باندھ دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر کیا ہے اور سورۃ الحج کے درمیان قیامت کا ذکر کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت کا ذکر سورۃ الحج میں کیوں اور آغاز ابتدائی میں کیوں؟ مفسرین اکرام 2 جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے حج کے دنوں میں لوگ میدان عرفات میں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، اس میں ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، غریب اور امیر بھی، عربی بھی ہوتے ہیں، عجمی بھی ہوتے ہیں، اور ہر قسم کے لوگ میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی انسان کے جسم میں کوئی لباس نہیں ہوگا اور اکٹھے انسان اس میں امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، اجمی بھی ہوں گے اور عربی بھی ہوں گے۔ تو اس مناسبت سے قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا جو جواب دیا گیا ہے کہ اس کے آغاز میں تقویٰ کی بات کہی گئی ہے، تو تقویٰ کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کی نجات کا جو ذریعہ ہوگا وہ تقویٰ ہوگا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، بلکہ انسان کا جو تقویٰ ہے، اللہ رب العالمین کا جو خوف ہے، یہی کام آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے آغاز میں بتایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس وجہ سے کہ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی چائنا میں زلزلہ آیا، کبھی نیپال میں آیا، کبھی سیریا میں آیا، کبھی اور جگہ پر آیا، لیکن بروز قیامت جو زلزلہ آئے گا وہ پوری دنیا کے اندر آئے گا، پوری دنیا کے اندر زلزلہ آئے گا، یہ بھوچال آئے گا اور زمین کو درہم برہم کر دیا جائے گا، بڑی بڑی عمارتیں کیا کر دی جائیں گی؟ منہدم کر دی جائیں گی، پہاڑ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بتایا اور کہا کہ اتنا خطرناک ہوگا، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو دیکھے گا اس دن
دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں کو بے ہوش تم دیکھو گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے، صرف اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قیامت کا یہاں پر ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے نصیحتیں اللہ رب العالمین نے کی ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین کس طریقے سے پیدا کرتا ہے۔ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود تصور کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، دوسرے سے دعائیں کرتے ہیں، التجا اور مناجات کرتے ہیں، اپنا آخرت میں کام آنے والا سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی کمزوری کو بتایا، ایسے معبودان باطلہ کی کمزوری کو اور ایسے عبادت کرنے والے کی کمزوری کو بتایا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 72 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس مثال کو غور سے سنو، صرف سنو نہیں، اللہ رب العالمین نے فاسمعوا نہیں کہا بلکہ کہا فاستمعوا لہ، جس کا مطلب ہے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ذباب کا لفظ استعمال ہوا، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ اس مکھی کو پیدا کرنے کے لیے تمام معبودان باطلہ ایک ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک چیلنج کیا، کہا کہ ایک مکھی جو بہت ہی معمولی مخلوق ہے، اس مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے جس کو تم اللہ کے علاوہ سہارا سمجھتے ہو، آسرا سمجھتے ہو، جس کے آسا سمجھتے ہو، اور جس کو آخرت میں کام آنے والے، دنیا میں بگڑی بنانے والے سمجھتے ہو، یہ سب مل جائیں، تمام بابا مل جائے، تمام ماں مل جائیں، تمام معبودان باطلہ مل جائے، اور ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہے تو مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر مکھی کوئی چیز لے کر چلی جائے تو ان معبودان باطلہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ کیا کرے، اس سے چھڑا لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری مورتیاں رکھی ہوتی ہے ہندوؤں کے یہاں پر، اور بہت قسم کے پرساد رکھے ہوئے ہوتے ہیں مٹھائی کے شکل میں، پھل کے شکل میں، اور وہاں پر مکھی آ کر بیٹھتی ہے۔ کبھی معبودان باطل آ کر اس مکھی کو بھگا سکے؟ نہیں سکے۔ ہمارے مسلمانوں میں باباؤں کے یہاں پر بہت سے منت کے نام پر شیرنی اور کیا کیا نہ جانے بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، وہاں پر بھی مٹھائیاں رکھی جاتی ہیں، وہاں پر بھی نہ جانے کتنے مکھیاں آ کر بیٹھتی ہے، کسی مکھی کو ان بابا کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کمزوری کا ذکر کیا اور کہا ضعف الطالب والمطلوب، طالب یعنی عبادت کرنے والا بھی کمزور ہے، اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے مطلوب وہ بھی کمزور ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی توحید کو پہچانیں اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، کیونکہ جو معبودان باطلہ ہے وہ کتنا کمزور ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔